اور ناچنے والیوں کو بلوایا جاتا ہے اور بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں اور شادیانے بجائے جاتے ہیں اور ڈانس کیا جاتا ہے اور رقص کیا جاتا ہے اور بے حیائی کا جو منظر سجا سکتے ہیں لوگ سجاتے ہیں، تو فرمایا وہ سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو دو آوازیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر لعنت کی گئی ہے۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین و ناظرین، آج ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ناجائز رسومات کی بھرمار ہوتی ہے اور بے جا مطالبات اور بالخصوص فحاشی، عریانی اور بے حیائی کے حوالے سے بہت زیادہ پروگرام کیے جاتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ مناظر عام دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، مختلف لوگ جو اپنے آپ کو بڑا روشن خیال سمجھتے ہیں، ان کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر یا خوشی کے موقع کے اوپر جو کچھ بھی کریں وہ جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے جس طرح مسلمانوں کی غمی کی مختلف حدود مقرر فرمائی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، کہ جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا یا اپنے رخساروں کو پیٹا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کی بھی حدود مقرر فرمائی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بھی مسلمان کو یہ نہیں ہے کہ اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور خوشی کے موقع کے اوپر وہ جو کچھ مرضی کرتا پھرے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا کوئی گھوڑا ہوتا ہے، اس کی ایک حد ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مسلمان کی بھی اللہ رب العزت نے حدود و قیود مقرر فرما دی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع کے اوپر منگنے سے لے کے شادی تک ہر مقام کے اوپر اس قدر بے حیائی پائی جاتی ہے اور ایسے ایسے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ڈھول کی تھاپ ہوتی ہے اور لڑکیاں ہوتی ہیں اور ناچنے والیوں کو بلوایا جاتا ہے اور بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں اور شادیانے بجائے جاتے ہیں اور ڈانس کیا جاتا ہے اور رقص کیا جاتا ہے اور بے حیائی کا جو منظر سجا سکتے ہیں لوگ سجاتے ہیں۔ اس لیے چند ایک احادیث مبارکہ اور آیات بینات آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں، جس سے یہ واضح ہوگا کہ ان چیزوں کا مسلمانوں سے دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جو کافروں کی مشابہت کے طور پہ اختیار کی گئی ہیں اور بعض چیزیں وہ ہیں جو محض مسلمانوں نے اپنے چسکے کے طور پہ جن کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 18واں پارہ ہے، سورۃ النور ہے، اس کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اور واضح احکامات بیان فرمائے اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کہ عورتیں اپنا پاؤں بھی زمین پہ زور سے نہ ماریں کہ ان کی جھانجروں کی آواز بھی کسی غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑے۔ اور جب عورت کو پاؤں زور سے مارنے سے بھی منع کیا گیا کہ کہیں اس کے جھانجروں کی آواز بھی، اس کے زیوروں کی آواز بھی کوئی غیر محرم نہ سنے، تو پھر اس کی تالیوں کی آواز یا اس کا ڈانس کرنا یا تالیاں بجانا یا اپنے آواز سے گانے گانا، تو اس کا آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے اندر کس قدر پھر مذمت ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانفال ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، فرمایا کافروں کی جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد نماز ہے وہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا ہے۔ تو کافر سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، ایسے کام کرنا مسلمانوں کے شیان شان نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور ایک عورت گزری اور اس سے خوشبو کے حلے آ رہے تھے۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا اللہ کی بندی کدھر کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی مسجد جا رہی ہوں نماز پڑھنے۔ آپ نے فرمایا واپس چلے جا اور اس خوشبو کو دھو کے آ، اتار کے آ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا يقبل اللہ من امرأۃ صلاۃ خرجت الی المسجد حتی ترجع فتغتسل، اللہ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا کہ جو اس حالت میں مسجد کی طرف جا رہی ہو کہ وریحھا تعصف، کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ پھیل رہی ہو، یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے اور غسل کر کے اور دھو کے اس کو نہ آئے، اس وقت تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو عورت کو خوشبو لگانے سے اس لیے منع کیا گیا تاکہ غیر محرم مرد جو ہیں وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک چھوٹی بچی لائی گئی، اس کے پاؤں کے اندر گھنگرو تھے جس سے بجنے کی آواز آ رہی تھی، تو آپ نے وہ کاٹ ڈالے اور فرمایا ما کل جرس شیطان، ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو اس سے منع فرمایا گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت
مجدد دین و ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو ناچنا ہے، ڈانس کرنا ہے، یہ بالاجماع حرام ہے، اور فرمایا فتاوی بزازیہ کے حوالے سے لکھا کہ یہ سامری جادوگر کے ساتھیوں کی ایجاد ہے کہ جب انہوں نے بچڑا بنایا تھا اور اس کے منہ میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی تو اس کے پوجنے والے اس کے ارد گرد بھنگڑے ڈالتے تھے اور ڈانس کرتے تھے اور ناچتے تھے اور جھومتے پھرتے تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بت پرستوں کا اور مشرکوں کا اور کافروں کا طریقہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت ایک ایسی قوم کا ذکر کیا کہ یستحلون الخمر والمعازف والحریرہ، کہ جو گانے باجے کے آلات کو اور ریشم کو اور شراب کو حلال جانیں گے تو فرمایا وہ سور اور بندر کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو ایسی سخت مذمت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر دنیا اور آخرت کے اندر لعنت کی گئی ہے۔ ایک فرمایا مزمار عند نعمت، خوشی کے وقت گانے باجے کی آواز، ورنت عند مصیبت، اور مصیبت کے وقت بین کی آواز۔ فرمایا یہ دو آوازیں ایسی ہیں کہ جو ملعون ہیں، جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جابر راوی ہیں کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا جو ہے وہ دل کے اندر منافقت کو اس طرح اگاتا ہے کہ جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام احادیث مبارکہ اور آیات بینات کی روشنی میں ان چیزوں کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا ان چیزوں سے دور رہنے کا جو حکم ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایسی واہیات قسم کی رسومات سے اور ان واہیات اور فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔